پوری سینٹ کی کمیٹی بیٹھی ہے وہاں پہ لنڈسے گراہم اسرائیل کی محبت سے سرشار ہو کر، بانی تحریک انصاف کی محبت سے سرشار ہو کر اس نے جو پاکستان کے خلاف زہر اگلا، یوتھیوں کا بھی یہی سٹائل ہے۔ بانی تحریک انصاف نے جو ان کو شعور دیا ہے، اس شعور کے نتیجے میں وہی بدتمیزی اور بد تہذیبی وہ لائے کہ یہ بانی تحریک انصاف یہ اسلام کا بھی دشمن، یہ پاکستان کا بھی دشمن، یہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی انتہائی زہریلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ پاکستان کو اس وقت صہیونی طاقتوں نے اور اسرائیل کی ایڈمنسٹریشن نے اور نتن یاہو نے چاروں طرف سے گھیرنے کی ایک ناکام کوشش شروع کی ہوئی ہے۔ پاکستان نے جس خوبصورتی کے ساتھ اسرائیل کی اس مہم کو اور اسرائیل کی اس سازش کو اور اسرائیل کی اس پلان کو ناکام کیا کہ جو وہ ایران کے ساتھ جنگ کی صورت میں حاصل کرنا چاہتا تھا، سب سے بڑا آبجیکٹو ایران کا کوئی ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنا یا ایران کو معاشی طور پر تباہ کرنا یا ایران کو جیوگرافیکلی ڈسٹرائے کرنا، یہ آبجیکٹو نہیں تھا امریکہ کا اور خصوصاً اسرائیل کا۔ اسرائیل کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ شروع کریں گے، اس پہ حملہ کریں گے، ایران کیونکہ ہم تک پہنچ نہیں پائے گا خصوصاً امریکہ تک، تو وہ اپنا غم اور غصہ امریکن بیسز کے اوپر کہ جو خلیجی ریاستوں میں، مسلمان ریاستوں میں، سعودی عرب سے لے کے کویت، بحرین، عمان، یمن اور عراق اور قطر، یو اے ای، یہاں پر جو موجود ہیں اس کے اوپر حملے کرے گا، اور جب وہ حملے کرے گا تو آگے سے حملہ کریں گے، اور پھر ایک ایسی خونریزی ہوگی کہ جس کی وجہ سے پورے کے پوری عرب ریاستیں اور ایران، تمام مسلمان ممالک معاشی طور پر، دفاعی طور پر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ آبجیکٹو تھا۔ اس آبجیکٹو کو پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری ایڈمنسٹریشن نے، پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی حکومت اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی قیادت نے وہ ناکام کر دیا۔ اس کے لیے کیا محنت کی، کیا سٹرگل کی، کیا ڈپلومیسی کی، کیا دماغ کی اور جناب جسم کی ارک ریزی کی، وہ آپ کے سامنے ہے پچھلے 70 دنوں کی، 75 دنوں کی، جناب جو پاکستان کے میڈیا اور دنیا کے میڈیا کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلی۔ اب اس کا غم اور غصہ اسرائیل بھلا نہیں پا رہا کہ اس کی ساری کمپین اور پلان کو جناب پاکستان نے ناکام کر دیا۔ اب وہ پاکستان کو، ریاست پاکستان کو ہٹ کر رہا ہے۔ اس میں تازہ ترین آپ کو ایک جو پاکستان کے خلاف سازش نظر آئے گی، امریکن صحافت اور سیاست کی راہداریوں کے اندر، اس کی جناب جسے کہتے ہیں نا کہ طاقت کی اور اقتدار کی بھول بھلائیوں کے اندر، لنڈسے گراہم نامی ان کا ایک سینیٹر ہے جو ساری دنیا جانتی ہے، اور امریکہ، یورپ، برطانیہ اور تمام دنیا کو اس چیز کا علم ہے کہ وہ حد سے زیادہ اسرائیل کا سپورٹر ہے، حد سے زیادہ، اور ریپبلکن پارٹی سے اس کا تعلق ہے۔ ریپبلکن جیوش جناب کوئلیشن نامی ایک آرگنائزیشن کا وہ ایک ایکٹیو ترین ممبر ہے۔ دوسری طرف جہاں اس کی اسرائیل کے ساتھ محبت دیدنی ہے، دیکھنے والی ہے، وہیں پر اس کی بانی تحریک انصاف کے ساتھ محبت بھی بڑی سٹرونگ ہے۔ اور یہ اللہ کا ہی ایک حکمت کہہ لو یا ایک کرنی کہہ لو، پاکستان کی عوام کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو اسرائیل اور جوش کمیونٹی کا اور صہیونی اور زائنسٹ کا جناب سپورٹر ہوگا یا اس سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ بانی تحریک انصاف کا بھی سپورٹر ہوگا۔ اس لنڈسے گراہم سینٹر نے ایک سینٹ کی کمیٹی کے اجلاس میں، اس اجلاس میں کہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے، موجودہ حکومت نے ریاست امریکہ سے جنگ لڑنے کے لیے اگلی مزید پیسے طلب کیے ہیں کہ ہمارے 29 ارب ڈالر لگ گئے ہیں، ہمیں تقریباً کوئی 1500 ارب ڈالر اور چاہیے۔ اس سلسلے میں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، لیگل کوڈل فارمیلٹیز ہیں کہ سینٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے، اس کنٹیکسٹ میں سینٹ کی اس کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں آپ کا ہیگسٹ وزیر دفاع اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی امریکہ کے جنرل ڈین کین وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ عہدہ ہے جنرل صاحب کا جناب کہ جو امریکہ کا نمبر 1 ملٹری کا جو ڈیزیگنیشن ہے
وہ آپ کے جنرل ڈین کین کے پاس ہے. یہ دونوں حضرات بیٹھے ہیں, پوری سینٹ کی کمیٹی بیٹھی ہے وہاں پہ. لنڈسے گراہم اسرائیل کی محبت سے سرشار ہو کر, بانی تحریک انصاف کی محبت سے سرشار ہو کر, اس نے جو پاکستان کے خلاف زہر اگلا, اس زہر اگلنے میں بنیاد کیا بنی؟ پری پلانڈ. پہلے ایک ٹی وی چینل سی بی ایس نے کوریج چلائی, امریکن ٹی وی چینل نے, کہ کوریج کیا ہے کہ پاکستان کے نور خان ایئر بیس کے اندر ایرانی طیارے, ایرانی اکوپمنٹ, ایرانی ایئر کرافٹ جناب وہاں پر سیف اینڈ ساؤنڈ رکھے جا رہے ہیں. اور یہ پوری پاکستان کی ایک پلاننگ ہے کہ ہونے والے متوقع دوسرا جو حملہ ہوگا امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے اوپر, اس سے ایران کے جناب دفاعی اثاثوں کو بچانے کے لیے وہاں پہ اس کو ڈمپ کیا جا رہا ہے. اب بے ڈھنگا, بے تکا, کوئی منطق نہیں, کوئی دلیل نہیں, لیکن ایک پری پلانڈ ایجنڈے کے تحت اس اسرائیلی سپورٹ کے ساتھ, نتن یاہو کی سپورٹ کے ساتھ, صہیونی اور زائنس کی سپورٹ کے ساتھ ایک ٹی وی چینل پہ یہ خبر چلائی گئی. پھر ساتھ ہی اس کے ایک دن بعد, 2 دن بعد جناب آپ کی وہ میٹنگ آ گئی سینٹ کی. اس سینٹ کی میٹنگ کے اندر اس لنڈسے گراہم کو تیار کیا ہوا تھا, اس نے جو اس کے اوپر زہر اگلا اور ان دونوں کو ملائن کیا, امریکی وزیر دفاع کو بھی اور امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جناب جو ہیڈ تھا جنرل ڈین کین, اس کو جناب وہ وائرل ہوا ہوا اس وقت پوری دنیا میں وہ کلپ. اس نے کہا جی میں پاکستان پہ اعتماد نہیں کر سکتا, یہ پاکستان کس طریقے سے میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے کہ ایک طرف میڈیشن ہے, دوسری طرف ہمارے فریق اور ہمارے دشمن ایران کے جناب فوجی اثاثوں کو وہ محفوظ کر رہا ہے. حالانکہ پاکستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ جناب والا یہ وہ ایک طیارہ ہے کہ جو امریکہ ایران مذاکرات کے سلسلے میں امریکہ کے طیارے بھی آئے, ان کے سفارتی عملے کے ساتھ, ان کے سیکورٹی عملے کے ساتھ, ان کے ٹیکنیکل سٹاف کے ساتھ. اسی طریقے سے ایران کا سفارتی عملہ آیا, ایران کا ٹیکنیکل عملہ آیا, ایران کا سیکورٹی عملہ اور سٹاف آیا. وہ بھی جہازوں میں آیا, وہ کوئی گدا گاڑی میں تو نہیں آنا تھا نا, یا کسی رکشے میں آنا تھا یا موٹر سائیکل پہ آنا تھا, انہوں نے طیاروں میں ہی آنا تھا نا. وہ طیارے وہاں پر آئے, ان طیاروں کے آنے جانے میں وہ کوئی طیارہ وہاں پہ کھڑا, اس کی جناب کوئی تصویر دیکھ کر اس کو بنیاد بنا کر ایک جھوٹا پروپیگنڈا جسٹ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے, انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ رچایا گیا. اب لنڈسے گراہم نے یہ والی جناب پورے کا پورا ڈرامہ کیا. اس کے اوپر آپ کے جتنے یوٹیوبر اور یوٹیوبر ہیں وہ حسب سابق جب بھی پاکستان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو وہ دونوں ہاتھ اور ایک ٹانگ اٹھا کے جناب وہ لڑیاں ڈالتے ہیں. لیکن اس دفعہ بھی ان کی لڑیاں ناکام ہو گئی, کیونکہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دے کر لنڈسے گراہم کے جو اس کی اپنی پارٹی کا سینیٹر ہے اس کو شٹ اپ کال دے دی, اور اس نے پاکستان کی اور پاکستان کی انتظامیہ کی, پاکستان کے وزیر اعظم کی, پاکستان کی ریاست کی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ سعید آصف منیر کی, دونوں کی تعریف کرتے ہوئے اس نے اس رپورٹ کو بھی مسترد کیا, سی بی ایس کی, امریکن ٹی وی کی, اور امریکن ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر لنڈسے گراہم کے اس پوائنٹ آف ویو کو بھی جناب شٹ اپ کال دے دی اور مسترد کر دیا کہ یہ تمہارا بیان یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے, ہمارا پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور انتظامیہ کے اوپر اور لیڈرشپ کے اوپر اندھا اعتماد ہے. وہ اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کر کے پوری دنیا کو امن فراہم کرنے کے حوالے سے جو ایک پیس لانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایک تو جناب یہ سٹوری تھی. دوسری سٹوری بڑی عجیب و غریب ہے. اس نقدہ کوکا کی تحریک نے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی بڑے بڑے سلجھے لوگوں کو, بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو, بڑے بڑے دین اور دنیا کے مدبر لوگوں کو, بڑے بڑے دین اور دنیا کے اسکالرز کو, بڑے بڑے سینسیبل لوگوں کو نانسنس بنا کے رکھ دیا, ٹکے ٹوکرے کا نہیں چھوڑا. گلی محلے کے وہ آوارہ قسم کے وہ جو لڑکے ہوا کرتے ہیں, نوجوان ہوا کرتے ہیں, کبھی ایک تھڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی گلی کے چوکوں میں, کونوں میں, چوراہوں میں, نائی کی دکانوں میں بیٹھ کے وقت ضائع کرنے والے, سگریٹ پھونکنے والے, مختلف قسم کی جناب
آوارہ منش قسم کی ذہنیت کے مالک، پھر ان کی زبان، کلام، عمل، وہ علاقہ محلہ سب پریشان ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یوتھیوں کا بھی یہی سٹائل ہے. پانی تحریک انصاف نے جو ان کو شعور دیا ہے، اس شعور کے نتیجے میں وہی بدتمیزی اور بد تہذیبی وہ لائے کہ جو پچھلے 4 سال سے تو جسے کہتے ہیں نا معراج اولیٰ پہ وہ حالات فائز ہوئے ہیں. ان سے متاثر ہونے والا ایک شخص ہے، وہ نام نہاد، وہ غلطی سے کوئی بیوروکریٹ رہا ہے گریڈ 2021 کا. وہ اس وقت سے ٹی وی چینلوں سے لے کے میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کا ایک ہی نعرہ ہے کہ میرے تو بڑا نہ کوئی بیوروکریٹ، میرے سے بڑا نہ کوئی میڈیا پرسن، میرے سے سمجھدار نہ کوئی اسکالر، میرے سے زیادہ اسلام کی تاریخ جاننے والا کوئی نہیں، میرے سے زیادہ دنیا کا علم جاننے والا کوئی نہیں، میں جو کہہ دوں وہی ٹھیک. وہ جناب حضرت علامہ مولانا اوریہ مقبول جان مدظ اللہ علیہ دامت برکاتہ عالیہ. اب ہوا کیا کہ یہی صاحب ہیں، ان کی پچھلے 10 سال کی اگر آپ ٹی وی ٹاک شوز جو کیا کرتے تھے مختلف چینلز میں، آپ ان کے کلپ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ پانی تحریک انصاف کو کیا کیا ملائن کیا کرتے تھے، اور تازہ ترین آج سے 2.5-3-4 سال پہلے تک انتہائی گھٹیا سے گھٹیا الزام لگانے کو تیار ہوتے تھے اور لگائے. لیکن ماحول چینج ہوا، پاپولیرٹی کا ایک جناب حالات قائم ہوئے، پاپولیرٹی کی فضا قائم ہوئی، ویورشپ کے معاملات آئے، ویورشپ کی صورت میں ڈالرز کی کمائی کے انہوں نے حالات دیکھے دائیں بائیں مختلف لوگوں کے. انہوں نے پینترا بدل لیا. پینترا بدل کے انہوں نے کہا اس بہتی گنگا سے ہم بھی ہاتھ دھوئیں. آہستہ آہستہ پہلے دبے لفظوں میں حمایت شروع کی، پھر جناب کھلم کھلا حمایت جنا، اور پھر بے تکی جو ان کا سٹائل ہے، دین کو بیچنا، عقائد کو بیچنا، مذہبی ٹچ لگا دینا، جھوٹا ٹچ. اور جنرل باجوہ صاحب والی بھی ایک بڑی مشہور ان کے حوالے سے ہے، ہر بات کے اوپر جناب یہ کوئی نہ کوئی مذہب کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے کوئی نہ کوئی چیز لا کر. یہ وہ اوریہ مقبول جان صاحب ہیں، انہوں نے جب ڈالرز کمانے کے لیے انہوں نے کہا جی اس نقدہ کوکا کی تحریک میں کھلا ہو کے ننگے ہو کے جناب نہانا شروع کیا. تو ظاہر سی بات ہے بغیلیاں تو مارنی تھی، غلط باتیں تو کرنی تھی، ریاست کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو وائلیٹ تو کرنا تھا، ریاستی اقدار کو، ریاستی قوانین اور ریاستی جو سمجھ لیں کہ کچھ راز کہہ لیں یا ان کی کچھ وہ ایکٹیویٹیز کے جس کے حوالے سے کچھ ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا پڑتا ہے سیاستدان کو، صحافی کو، میڈیا کو. انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا تو پھر جناب ریاست نے ان کو پکڑا. ریاست نے پکڑا تو ایف آئی اے والوں کے حوالے ہوئے، ایف آئی او کے حوالے ہوئے تو ادھر چھتر اور لتر پریڈ بھی ہوئی. چھتر اور لتر پریڈ کے ساتھ ان کے موبائل میں سے کیا کیا چیزیں نکلی وہ اب میرا ریلیٹیو ہے ایف آئی اے کا وہ افسر کے جس نے ساری تفتیش کی. ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ اس طرح کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اس طرح جناب اسکالر صاحب کے جناب موبائل میں سے. اب ادھر سے پڑی ان کو کٹ. اب کٹ پڑنے کے بعد ان کے دماغ سے، دل سے وہ بغض نہیں جا رہا ریاست پاکستان اور موجودہ حکومت پاکستان اور موجودہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا، وہ بغض نہیں جا رہا. اب اس بغض کے مارے یہ ہر مہینے نا مجھے میرے کوئی پوسٹیں وغیرہ جو جاتی تھی تو اس کے اوپر یہ نا بڑا نیگیٹو کمنٹس گلی محلے کے یوتھیوں کی طرح کا. تازہ ترین پرسوں انہوں نے چول ماری. انہوں نے مائیکل روبن ایک جیوش ہے، زائنسٹ ہے، انتہائی نیگیٹو پاکستان کے حوالے سے. اس نے ابھی تازہ ترین ایک ٹویٹ کیا پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کی اینٹیٹی کے خلاف، پاکستان کی وزیر اعظم کے خلاف، پاکستان کے فیلڈ مارشل کے خلاف، پاکستان کے وجود کے خلاف. انتہائی گھٹیا قسم کا، انتہائی بلو دا بیلٹ، گالی سے بھی بدتر اس نے کیا. اب اس کے اوپر جو سچا محب وطن پاکستانی ہوگا وہ نہ اس پہ فخر کرے گا، نہ اس پہ ٹھٹھے مارے گا، نہ اس کو سرکولیٹ کرے گا، نہ اس کو وائرل کرے گا، نہ کسی کو بھیج کے کوئی اس کے اوپر دشنام ترازی کرے گا جناب ریاست پاکستان پہ، وزیر اعظم پاکستان پہ، فیلڈ مارشل پاکستان پہ. لیکن میں نے آپ کو پوری تمہید جو پہلے بتائی نا کہ صاحب بہادر بھی لنڈے کے جناب سکالر ہیں اور اس وقت تازہ ویورشپ کی سرنگ میں سے گزرتے ہوئے ڈالرز کے خزانے تک پہنچنے کے حوالے سے جناب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایکٹیو ہے جناب، حاضر اور ناظر ہے. تو انہوں نے کہا یار اسی کو چلائیں گے
सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे अच्छे खासे जनाब 100, 200, 300 के जनाब आपकी व्यूअरशिप आ जाएगी और डॉलर्स आ जाएंगे। इन्होंने जनाब वो उठाया मवाद, तो मुझे सबसे पहले जनाब टेक्स्ट भेज के मुझे कहा हलाली हो या शहबाज शरीफ साहब हलाली है, तो इसका जवाब दें। मैंने उसी माइकल रूबन, वो जो एक नाम नहाद स्कॉलर है, फेलोशिप रखने वाला है, प्रोफेसर है अमेरिकन, उसकी मैंने 2020 की एक ट्वीट इनको भेजी जिसमें उसने बानी तहरीक इंसाफ की एज अ वजीर आजम टक्के टोकरे की इज्जत नहीं छोड़ी, रत्ती बराबर एक कपड़ा नहीं छोड़ा उनके जिस्म के ऊपर, इतना उसको नंगा और रुस्वा किया। उसने उस ट्वीट के अंदर लिखा कि ये बानी तहरीक इंसाफ, ये इस्लाम का भी दुश्मन, ये पाकिस्तान का भी दुश्मन, ये चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी इंतहाई जहरीला। मैंने इनको भेजा, मैंने कहा अब तुम अगर हलाली हो ना लंडे के स्कॉलर, अगर तुम इस माइकल रूबन की पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के मुतल्लिक कहे गए कमेंट्स के ऊपर तुम ईमान लाने लगे हो, नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला, सहीफा आसमानी समझ के, तो फिर जनाब ए सहीफा आसमानी भी आ रहा है जे इस बेगैरत ने जनाब ये भी एक अपना ट्वीट किया हुआ है 2020 4 दिसंबर को, तो फिर इसके ऊपर भी ईमान लेके आओ कि जिसके कल्ट का शिकार होकर बाजार में, हालांकि तुम उसके कल्ट का शिकार नहीं हो, मुझे पता है कि तुम्हारा बानी तहरीक इंसाफ की जात और उसके किरदार के हवाले से तुम्हारी कोई चाहत नहीं है। तुम्हारी चाहत इस वक्त डॉलर्स की है कि चलो उसकी सपोर्ट करूंगा, व्यूअरशिप मिलेगी, अजीत देओल नेटवर्क पीछे है, इसराइल पीछे है, आलमी ताकतें पीछे है, यूरोप का जनाब मुख्तलिफ किस्म के बीसियों नेटवर्क्स हैं वो पीछे हैं, मीडिया में जनाब हाइप मिलती है और डॉलर्स मिलते हैं, तुम सिर्फ उसके लिए हो। लेकिन अगर तुम ईमान ले ही आए हो तो फिर ये वाला जो उसने कहा है, तो फिर बताओ अब तुम हलाली हो तो इसको एक्सेप्ट करो और माफी मांगो, या किसी गंदे गटर के चुल्लू भर पानी में डुबकियां लगाओ बेशरम आदमी, कि तुम जिस शख्स सहूनी और ज़ायनस शख्स की जनाब ट्वीट के पीछे तुम अपने मुल्क, अपनी धरती माँ और अपने माशरे और अपने सोसाइटी को मिलाइन करने लगे हुए हो, तो फिर उससे तुम्हारे इस कल्ट के हवाले से भी और बानी तहरीक के हवाले से भी ये कहा है, तो जनाब उसके ऊपर अब वो बिल्कुल चुप की जनाब चादर ओढ़ के जनाब इस वक्त वो सोए हुए हैं। आखिरी बात यह है कि अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और पूरी दुनिया का जितना एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मनी साहब के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, वो सारे मुतहद हुए हुए हैं। क्यों? कि पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को बड़ी मुहतात तरीके से हर किस्म के चैलेंजेस से नबर्द आजमा करते हुए आगे की तरफ लेके जा रही है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। और जो कोई भी पाकिस्तान का इंटरनल और एक्सटर्नल, टेंजिबल इंटेंजिबल, अनजाने में या जाने बूझते हुए जो पाकिस्तान के खिलाफ बुग़्ज़ रखेगा, अल्लाह पाक उसको ज़लील व ख़ार करेगा। थैंक यू वेरी मच।